بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 26ویں جز کی بعض منتخب آیات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ سورۃ الاحقاف۔ احقاف وہ سرزمین ہے جہاں پر قوم عاد آباد تھی، اور حضرت ہود کو علیہ السلام اللہ نے ان کو خبردار کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ آگے حضرت ہود کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ لفظ احقاف آتا ہے سورہ میں۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 اللہ تعالی مشرکین سے، کافروں اور مشرکوں سے خطاب کر کے، یعنی اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، قل اے رسول آپ کہیے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم نے ان پہ غور کیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض اس زمین میں سے انہوں نے کیا چیز خلق کی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا وہ آسمانوں کی کسی چیز میں شریک ہوں اللہ کے۔ زمین میں اگر انہوں نے کچھ خلق کیا ہے تو وہ دکھاؤ، یا مجھے یہ بتاؤ کہ آسمانوں میں کسی چیز میں ان کی شراکت داری ہے اللہ کے ساتھ۔ ائتونی بکتاب من قبل ھذا، مجھے کوئی اس قرآن سے قبل کوئی ایسی کتاب لا کر دکھاؤ کہ جس میں اللہ کی طرف سے آنے والے کسی نبی نے، کسی کتاب نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک بھی ہیں۔ او اثارۃ من علم، یا کوئی ایسی دلیل کہ جو علم پر مبنی ہو، نہ کہ گمان پر، اور جیسے کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا ہے۔ یہ علم پر مبنی دلیل نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اگلی آیت سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس میں قرآن کریم نے جنت میں ملنے والے درجات کا ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں درجات کس بنا پر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں۔ کس بنا پہ درجے ہیں؟ مما عملوا، اس عمل کی بنا پر جو انہوں نے کیا ہوگا۔ توجہ فرمائیں، عمل کے قبول ہونے کی شرط ایمان اور تقوی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول فرماتا ہے۔ انسان اجر کا مستحق کب بنتا ہے؟ کہ جب حالت ایمان میں اللہ کی رضا کے لیے عمل انجام دیتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو وہ اللہ کا اجر پانے کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایمان ہو تو اب درجات کس بنیاد پر ہوں گے؟ اس ایمان کے رزلٹ کی بنیاد پر جو انسان کے عمل کی بنا پر پرکھا جائے گا، کہ جس نے جتنی محنت کی ہے اس کا درجہ اتنا ہی ہوگا، نہ کہ جس نے باتیں زیادہ کی ہیں، جس نے عمل زیادہ کیا ہے۔
وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ ان کے اعمال کی جزا پوری پوری انہیں عطا کرے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 21 ہے، جس میں وہی احقاف کا لفظ بھی آتا ہے۔ یہ تھوڑی سی اس داستان کی طرف میں جو ان چند آیات میں بیان ہوئی ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اے رسول ذکر کیجئے، بتائیے عاد کے بھائی کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ان کی قوموں کا بھائی کہتا ہے، اس لیے کہ نبی مخلص ترین فرد ہوتا ہے، اور جیسے بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے نبیوں کو ان کی قوموں کا بھائی کہا، اگرچہ قوموں نے نبیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو اے رسول ذکر کیجئے عاد، قوم عاد کے بھائی کا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب احقاف کی سرزمین پر اس نے اپنی قوم کو خبردار کیا، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور اس سے پہلے بھی یہ خبردار کرنے والی باتیں گزر چکی تھی، یعنی پہلے بھی نبی آئے تھے۔ اور خبردار کس بات پہ کیا؟ بنیادی ترین بات اللہ کے دین کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً مجھے خوف ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا، کہ تم یہ بات نہیں مانو گے، تم شرک سے باز نہیں آؤ گے، مجھے خوف ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ آیت نمبر 22 میں قوم کا جواب، قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تو اس لیے آیا ہے ہمارے پاس کہ اپنے جھوٹ بول کے ہمیں ہمارے معبودوں سے جدا کر دے، ہم تیرے چکر میں آ جائیں، تیرے جھوٹ میں آ کر ہم جن کی پرستش کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں؟ نہیں کریں گے ہم ایسا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جو تو ہمیں دھمکی لگا رہا ہے عذاب آئے گا، لے آ۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے تو لے آ ہم پر عذاب، ہم تیرے جھوٹ سے، تیرے دھوکے میں آ کر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے۔ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، حضرت ہود نے کہا مجھے نہیں پتا عذاب کب آنے، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو دے کے بھیجا گیا ہوں، عذاب کب آنا ہے، عذاب کب نہیں آنا، اس کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جہالت والی قوم ہو، تم جہالت کا شکار ہو۔ آیت نمبر 24، اب اس آیت میں اللہ ذکر فرماتا ہے جب عذاب آیا تو کیا ہوا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، تو جب انہوں نے اسے دیکھا، کسے دیکھا؟ ایک گھٹا اٹھی، دور سے ان کو نظر آئی، تو اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ان کے محکمہ موسمیات نے کہا بڑی بارشیں ہوں گی، بڑی فصلیں ہوں گی، یہ دھمکیاں دیتا ہے عذاب کی، اور تمہارے معبودوں نے دیکھو تمہارا ساتھ دیا ہے، بارشیں ہوں گی، فصلیں ہوں گی تو فلان ہوگا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا عارضاً، کہ وہ آ رہا تھا، عارض ہونے والا تھا، مستقبل اودیتہم، اور اس کا رخ ان کی وادیوں کی طرف تھا، اس گھٹا کا رخ ان کی وادیوں کی طرف تھا، قوم عاد کی۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ جو گھٹا چھا رہی ہے، کہنے لگے یہ جو گھٹا چھا رہی ہے بارش برسنے والی ہے، بڑی ہم پہ کرم ہونے والا ہے۔ پھر اللہ جواب دیتا ہے ایسا نہیں ہے، بل ہوا ما استعجلتم بہ،
یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی، جس کے بارے میں تم ہود کو کہہ رہے تھے لے آ اگر سچوں میں سے ہے، تو یہ وہی ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی۔ ریحن، ایسی ہوا، فیہا عذاب علیم، کہ جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، کہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو پھر اگلی صبح جب ہوئی تو ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، یعنی اندر سے ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم مجرموں کی قوم کو جو نافرمانیاں کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگلی سورہ پر کہ جس کا نام اللہ کے نبی کے نام پر ہے، سورہ محمد، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کی آیت نمبر 7 مشہور آیت ہے جو آپ پڑھتے بھی انشاءاللہ رہتے ہوں گے اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ تو اللہ اس آیت میں بیان فرما رہا۔ الفاظ کیا ہیں؟ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہارے قدم جما دے گا جس میدان میں تم اللہ کی خاطر نکلو گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی خاطر نکلو۔ یہاں پر آپ دیکھیں، معلوم ہے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ لفظ ایسا استعمال کر رہا ہے کہ بندے کو ترغیب ہو اللہ کی مدد کرنی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو کون سے قرض کی ضرورت ہے؟ قرض لے کے اللہ نے کیا کرنا ہے؟ لیکن دینے والے کو ایک ترغیب دلانے کے لیے اللہ کو قرض حسنا دینا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ اللہ اس تمہارے دیے ہوئے قرض کو بڑھا کے کئی گنا کر دے۔ کون ہے؟ تو مجھے قرض حسنا دے۔ قرض حسنا کا تو قانون یہ ہوتا ہے کہ اوپر کچھ نہیں دینا ہوتا، لیکن اللہ کہہ رہے تم مجھے قرض دو، دیکھو میں کتنا بڑھا کے تمہیں واپس کرتا ہوں۔ تو یہی انداز اس آیت میں ہے۔ تو اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جس کام کا حکم دے اس کام کو کرنے کی جتنی صلاحیت تمہارے اندر ہے اسے بروئے کار لاؤ۔ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کوئی منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے، بناؤ، مل کے بیٹھو۔ اس کے لیے پیسہ چاہیے، خود بھی خرچ کرو، دوسروں کو بھی ترغیب دو، اکٹھے کرو۔ اس کے لیے سفر کرنا پڑے، سفر کرو۔ اس کے لیے کچھ بھوک پیاس برداشت، سب تمہاری طاقت میں جو کام ہے، کیونکہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دیتا، اس سے مطالبہ نہیں کرتا، اس سے زیادہ سوال بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ یعنی جب اللہ کا کوئی حکم، اللہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کا یہ مطالبہ ہے ہم سے، تو پھر جتنی تمہاری استطاعت ہے تم کرو۔ جب تم یہ کرو گے پھر اگلا کام اللہ کرے گا، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تو پھر جو بھی میدان ہوگا
اللہ تمہیں جما دے گا تمہارے قدموں کو اور تمہارے قدم اکھڑیں گے نہیں۔ اس آیت کے نزول کا جو تناظر ہے وہ جنگ میں ہے، قتال میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ معنی اس کا عام ہے۔ جنگ ضروری نہیں کہ میدان جنگ میں ہو۔ مثال کے طور پر آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا ایک میدان جنگ ہے۔ تعلیمی نظام ایک میدان جنگ ہے۔ آپ کے ملک میں جو تعلیمی نظام ہے جس کے تحت بچے پڑھ رہے ہیں، تو جو ان کی ذہنیت بنائی جائے گی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اگر آپ ہوشیاری کا مظاہرہ نہ کریں، اور جو اس تعلیمی نظام کی خامیاں ہیں صرف دنیا کے مستقبل کو روشن کرتا ہے، دینداری پیدا کرنا یہ نظام اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، بس ایک اسلامیات کا سبجیکٹ رکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ دین کی ذمہ داری ہم نے ادا کر دی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو والدین اگر بچوں کی دینی فکر میں نہیں ہے، دنیا کی خاطر وہاں بھیجنے پر مجبور ہو گئے جہاں پہ دین نہیں تھا، تو پھر یہ تو چاہیے نا کہ جو نقصان ہو رہا ہے دین کا وہ پورا کریں، بچے کی وہ تربیت کا بھی بندوبست کریں۔ تعلیمی میدان مثال دے رہا ہوں کہ میدان جنگ کون کون سے، کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، تم دیکھو گے بے دینی پھیل رہی ہے، کچھ کرو گے، اقدامات کرو گے، کوئی اہتمام کرو گے، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تم کچھ نہیں کرو گے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے، جو چاہتے ہو وہی ہوگا۔ جس کے تم قابل ہو اللہ پھر تمہیں وہی دے دے گا۔ روزے کی حالت میں شعر پڑھنا کراہت رکھتا ہے، مکروہ ہے، لہذا میں شعر نہیں پڑھتا، لیکن ایک شعر کا آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے فرعون نے جب اس کو کہا گیا کہ تیرے بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیرا تختہ الٹ دے گا اور تجھے جو ہے وہ تیری حکومت کا بیڑا غرق کر دے گا، تو فرعون نے بچے قتل کرانے شروع کر دیے۔ تو اس شاعر نے ایک بڑا لطیف بات کی ہے اس شعر میں، جو میں نہیں پڑھ رہا، ترجمہ بتا رہا ہوں، آپ مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ فرعون بچوں کو ناحق قتل کرنے پر جو بدنامی اس کی ہوئی ہے، یہ بدنامی اس کی نہ ہوتی اگر وہ ان بچوں کو قتل کرنے کی جگہ ایک کالج بنا دیتا، وہاں پہ انہیں داخل کرتا، جیسا مرضی ان کے دماغ بنا دیتا، نہ صرف دشمن ختم ہو جاتے بلکہ اس کے فرما بردار بن کے باہر نکلتے۔ نادان تھا فرعون کہ اسے کالج کی سوچ نہیں آئی بنانے کی، اسکول بنانے کی سوچ نہیں آئی، بے وقوف نے ایویں اتنے بچے مرا دیے اور بدنام ہوا۔ اگر ایک اسکول بناتا جس میں فرعونی ایجنڈے کے مطابق تربیت کی جاتی، تو اس کو نہ صرف یہ کہ دشمن کوئی نہ ہوتا بلکہ اس کے چاہنے والے، اس کے اطاعت گزار، اس کے فرما بردار، اس سے محبت کرنے والے جو ہے وہ اس اسکول سے، اس کالج سے تربیت پا کر باہر نکلتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آیت نمبر 12، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جنت میں داخلے کا ذکر کیا ہے اور کافروں کی زندگی کی کیفیت بیان کی ہے کہ جنہوں نے نہیں جانا۔ اب یہ یاد رکھیں، یہ کافر سے مراد فوراً اڑ کے ذہن آپ کا غیر مسلموں کی طرف نہ چلا جائے، بلکہ وہ چیز دیکھیں جو اللہ ان کی صفت بیان کر رہا ہے اور اس سے پھر بچنے کی کوشش کریں۔ نہ یہ کہ وہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے ہماری، تو ہم یہ کرتے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی بھی قرآن میں فوراً ذہن ادھر نہ لے کے جائیں جس قوم کا ذکر ہو، یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، بلکہ وہ چیز دیکھیں جس پہ اللہ ان کی مذمت کر رہا ہے۔ کیونکہ میرے مولا سے جو فرمان منقول ہے نہج البلاغہ میں، اس میں مولا فرماتے ہیں، مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں
کن چیزوں پر وہ راضی ہوتا ہے اس نے بیان کر دی، کن چیزوں پر وہ ناراض ہوتا ہے اس نے وہ بھی بیان کر دی۔ اور اب یاد رکھو، جب تک یہ دنیا باقی ہے اس کی رضا بھی وہی رہے گی، اس کی ناراضگی بھی وہی رہے گی، اب بدلے گی نہیں۔ تو آیات قرآن میں آپ دیکھیں کہ وہ اللہ ناراض ہو کس چیز پہ رہا ہے، وہ چاہے یہودیوں کی ذکر ہو رہی ہو، چاہے وہاں مشرکین کا لفظ آ رہا ہو، چاہے وہاں قوم عاد اور سمود کا ذکر آ رہا ہو، چاہے قوم فرعون کا ذکر آ رہا ہو، ان کو بھول جائے، بات دیکھیں جس پر اللہ مذمت کر رہا ہے، کیونکہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے نا۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تم سے کبھی اس کام پہ راضی نہیں ہوگا جس کام پہ تم سے پہلوں پر ناراض ہو چکا ہے، اور کبھی ایسے کسی کام پہ تم سے ناراض نہیں ہوگا جس کام پر تم میں سے پہلوں میں کسی پر راضی ہو چکا ہے۔ اس کی رضا اور اس کی ناراضگی جو اس نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، اب رہتی دنیا تک تا قیامت وہی معیار ہے۔ تو قرآن کی آیت جس چیز کی تعریف کر رہی ہے، کوئی بھی قوم ہے اس کو چھوڑے، پہلے دیکھیں تعریف کس بات کی ہو رہی ہے۔ مذمت ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں کس بات کی مذمت ہو رہی ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ تو کافروں کی ہے، یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے، یہ تو مسیحیوں کے بارے میں ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، ورنہ ہوگا کیا، جنت والی ساری ہمارے لیے، جہنم والی ساری دوسروں کے لیے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو تو، ٹھیک ہے نا۔ تو سارا قرآن، آدھے سے زیادہ قرآن جس میں اللہ نے خبردار کیا ہے، بندہ سمجھے گا میرے سے تو بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو دوسروں کو کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے، آیت نمبر 12 ہے اسی سورہ کی۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کی نہیں سنی۔ اب یہاں پہ ذہن ادھر نہ جائے کہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی، بلکہ آگے دیکھیں ان کی کیفیت کیا بیان ہو رہی ہے۔ وہ کفر ہے، وہ کیا؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ لوگ ایسے موجیں مستیاں کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے چارپائے کھاتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کیا ہے؟ موجیں کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو، یہ ہے جو ان کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ تو اگر مثلا میری زندگی کا مقصد بھی یہ ہو کہ بس موجیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرام حلال کی تمیز نہ ہو، حلال نعمتیں ان کا ذکر نہیں ہے یہ، اس لیے اللہ کہہ رہے جیسے چارپائے چرتے ہیں۔ چارپائے کو پتہ ہوتا ہے کون سا چارہ حلال ہے اور کون سا چارہ حرام ہے، کون سی مادہ حلال ہے اس کے لیے، کون سی مادہ حرام ہے نر کے لیے، مجھے کچھ نہیں پتہ ہوتا، آپ جانتے ہیں۔ تو اگر یہی کام انسان بھی کرے، اس کو بھی تمیز ختم ہو جائے کہ کیا کھانا حلال ہے اور کیا کھانا حرام ہے، کون سی آمدن حلال ہے اور کون سی آمدن حرام ہے، کون سا تعلق حلال ہے اور کون سا تعلق حرام ہے، تو یہ جانور ہے، چار پایا ہے۔ چاہے اپنے اوپر شیعہ کا ٹھپا لگا کے پھر رہا ہو، چاہے اپنے اوپر بریلوی کا ٹھپا لگا کے پھر رہا ہو، چاہے دیوبندی کا، چاہے اہل حدیث کا، جو بھی اپنے اوپر لیبل لگا کے پھر رہے، ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ چونکہ قرآن صفات کو ڈسکس کرتا ہے، ورنہ نام کو ویلیو نہیں دیتا۔ آپ اگر گدھا کھڑا کر کے اس کا نام گھوڑا رکھ دیں، وہ گدھا گھوڑا بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ گھوڑے کی اپنی صفات ہے، گدھے کی اپنی صفات ہے۔ ساری دنیا گدھے کو کہے گھوڑا ہے گھوڑا ہے گھوڑا ہے، وہ گدھا ہی رہے گا، اور ساری دنیا گھوڑے کو گدھا بنانے کی کوشش کرے، وہ گھوڑا ہی رہے گا۔ اس کو امام معصوم سے جو روایت آئی ہے، فرماتے اگر تیرے ہاتھ میں، یعنی لوگوں کی مت سننا،
تجھے اپنا پتہ ہونا چاہیے. اگر تیرے ہاتھ میں تیری مٹھی میں ہیرا ہے, ساری دنیا تجھے کہتی رہے کنکر ہے کنکر ہے, پریشان مت ہونا, تجھے پتہ ہے تیرے ہاتھ میں ہیرا ہے. اور تیرے ہاتھ میں ہو کنکر, ساری دنیا کہ سبحان اللہ جناب کے ہاتھ میں کوئی نور ہے, خوش مت ہونا, تجھے پتہ ہے تیرے ہاتھ میں کنکر ہے, ہیرا شیرا کوئی نہیں ہے. چونکہ بعض اوقات بندہ صحیح راہ پہ جا رہا ہوتا ہے, لوگ کہہ کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے. وہ ایک استاد تھا, وہ کلاس سے غیر حاضر ہی نہیں ہوتا تھا. بچے بڑے تنگ تھے یار, کسی کو بخار ہوتا ہے, کسی کے سر میں درد ہوتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان بچوں نے مل کے پلان کیا کہ آج استاد کی طبیعت ٹھیک کرنی ہے. استاد حسب معمول آیا, اس نے حاضری لی اور بچوں سے کہا کہ کتابیں نکالو. ایک بچہ کہتا ہے سر آج آپ کا رنگ پیلا پیلا لگ رہا ہے. اس نے کہا شٹ اپ, بیٹھ جاؤ, کوئی نہیں رنگ پیلا, میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ بیٹھ گیا بچہ, انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. دوسرا کھڑا ہوا, سر آج آپ کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی. اس نے کہا بیٹھ جاؤ, تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا, بیٹھ جاؤ, کیونکہ دل میں اس کے شک پڑ گیا کہ دوسرا بھی کہہ رہا تو کوئی بات ہونا. تھوڑی دیر بعد تیسرا کھڑا ہوا, سر آج آپ کی طبیعت لگ رہی ہے, ہمیں یعنی فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے. تو استاد چپ کر گیا. چوتھا کھڑا ہوا تو کہتا ہے کہ اپنا اپنا کام کرو, میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں, میری طبیعت خراب. ایسے بات بنی ہوئی ہے, لیکن ہوتا بعض اوقات ایسے ہی ہے. لوگوں کی باتیں سن کے وہ ایک اور قصہ بھی ہے کہ ایک باپ بیٹا جا رہے تھے اور ساتھ ان کے گدھا بھی تھا. تو ایک جگہ سے گزرے تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو دونوں سمجھدار, پیدل چل رہے ہو, گدھا تمہارے پاس ہے, کم از کم کوئی بندہ سواری کر لے اس پہ. تو جناب باپ بیٹھ گیا, بیٹا ساتھ چل رہا ہے. تھوڑا آگے گئے, کسی نے کہا یار اس باپ کو دیکھو شرم نہیں آتی, بیٹے بیچارے کو پیدل چلا رہا ہے, خود اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو باپ اتر آیا, اس نے بیٹے کو بٹھا دیا کہ اب لوگ راضی ہو جائیں گے. آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کو شرم نہیں آتی, باپ کو چلا رہا ہے, خود بیٹھا ہوا ہے. اب انہوں نے دونوں بیٹھ گئے. آگے گئے تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی, گدھے بیچارے کو مار دیں گے, دونوں چڑھ کے بیٹھ گئے. اینڈ کیا ہوا, انہوں نے گدھا اٹھا لیا. گدھا اٹھا کے چلنا شروع ہو گئے. لوگ بعض اوقات ایسے کام بھی کروا دیتے جب بندے کی اپنی حق اور باطل کی صحیح تشخیص نہ ہو. او لوگ کیا کہیں گے, ناک کٹ جائے گی, فلان ہو جائے گی, یہ کرتے. کئی لوگ لوگوں سے ناک بچاتے بچاتے اللہ کے آگے اپنی ناک کٹوا دیتے. ایسے کام کرتے ہیں اپنے فنکشنز میں, گیدرنگز میں. لوگ کیا کہیں گے, لوگ نہیں, یہ تو کرنا پڑے گا, مجبوری ہے, کیا کرے, دین کے ساتھ دنیا بھی ایسی تعویلیں تو کر کے 2 نمبری کر لیتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے, ایسے یتمتعون تمتع, لذت لینا, کسی چیز سے استفادہ کرنا, یہ ہے ان کی زندگی کا مقصد. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ, اور ایسے کھاتے ہیں جیسے چارپائے کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آیت نمبر 20 مومنوں اور کچھ منافقوں کا بیان ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, اور مومن کہتے ہیں جن کے اندر ایمان پکا ہے, دشمن سے جنگ چاہتے ہیں, ابھی حکم جہاد نازل نہیں ہو رہا, تو اللہ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی تاکہ ہمیں اجازت ملے اور ہم جہاد کریں کفار سے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, تو جب ایک صورت نازل ہو جاتی ہے, محکمتن, بڑی واضح محکم, وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ, اور اس صورت میں اللہ قتال کا ذکر کرتا ہے, جنگ کا ذکر کرتا ہے. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, تو اے رسول آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ, آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, ایسے دیکھ رہے ہوتے جیسے موت پڑ گئی, ابھی مرنے والے, جان نکل جائے گی, جنگ پہ جانا ہے,
جنگ پہ جانا ہے تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی مرنے والا ہو. اردو میں ہم کہتے ہیں موت پڑ گئی ہے جس کو. تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ, یہ مر ہی جائے تو بہتر ہے. موت ہی ان کے لیے سوٹیبل ہے. جس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے موت پڑ رہی ہے اس کو موت ہی بہتر ہے. 21 نمبر آیت, طاعتن, اطاعت, وقول معروف, اور صحیح بات, نہ کہ بار میں جا کر نافرمانی والی باتیں کرو. یہ کوئی جنگ ہے, وہ اتنے زیادہ ہیں, ہم تھوڑے ہیں, یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہے, ایسے ہی مارے جائیں گے, خودکشی کرنے جا رہے ہیں. ایسی گندی باتیں نہیں کرنی, اطاعت کرنی ہے اور قول معروف, صحیح اور سیدھی بات کرنی ہے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, اور جب امر محکم ہو جائے, یعنی کہ اب جنگ کرنی ہے, فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ, تو اگر یہ اللہ سے سچ بولیں اور اپنا وعدہ پورا کریں, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو یہ ان کے لیے یقیناً بڑا بہتر ہوگا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ, کیا تم ایسے ہو کہ اگر تم پشت کرو تو زمین میں فساد کرو, ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, زمین میں فساد کرو, اللہ کی بات نہ مانو اور صلہ رحم نہ کرو, اپنے ارحام توڑ دو. اولئک الذین لعنہم اللہ, جب یہ نافرمانی تم کرو گے, اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ہیں مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے لیکن ہیں رسول کی زیارت کر رہے لیکن برس لعنت رہی ہے. یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی کی محفلوں میں بیٹھتے تھے لیکن فی قلوبہم مرض, جب بھی کوئی سخت بات آتی تھی ٹیڑھی میڑھی باتیں شروع کر دیتے تھے. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم, اللہ نے لعنت کی ہے اور اس لعنت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ نے انہیں بہرا بنا دیا. بہرا یہ نہیں تھا کہ واقعاً بہرے ہو جائیں, لیکن اطاعت کی بات ان کو گویا سنائی نہیں دیتی. وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, دیکھ رہے ہیں لیکن گویا کچھ نہیں دیکھ رہے. اور آج کے لیے بہرحال آخری آیت جو آپ اکثر سنتے بھی ہوں گے, اللہ اس سے عبرت لینے کی اور جس چیز سے اس آیت میں خبردار کیا گیا ہے اس سے خبردار ہو جانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ محمد کی. اللہ فرماتا ہے ان کو کہ یہ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ جو بندہ منافق ہے اس کو کہا جا رہا ہے تو غور نہیں کرتا قرآن میں. تو جب منافق کو غور, اور اللہ وہ کام کی دعوت نہیں دیتا کہ جس کی اگلے میں طاقت نہ ہو. اس کا مطلب ہے منافق بھی قرآن میں تدبر کر سکتا ہے, غور کر سکتا ہے, اللہ کا میسج لے سکتا ہے وہاں سے. اور آج کل مومنوں کو کہتے ہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا, پہلے ہماری پکائی ہوئی کھچڑی کھانا پھر قرآن پڑھنا, تاکہ اتنی وہ کھچڑی تمہارے دماغ میں فیڈ ہو جائے کہ بعد میں تمہیں قرآن کی باتیں اجنبی لگے. ہم نے تو آج تک نہیں سنا. ایک دفعہ کراچی میں ایک جگہ پہ درس دے رہا تھا تو قرآن کی آیت سنائی سیدھی. ایک صاحب کھڑے ہو کہتے ہیں میری 50 سال عمر ہوگی, میں نے آج تک نہیں سنی. تو میں نے کہا آپ مجھ پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سامنے لکھا ہوا ہے, آپ جائیں قرآن اٹھائیں اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے, تو اللہ پہ غصہ کریں یا ان پہ غصہ کریں جنہوں نے آپ کی دینی تربیت کی 50 سال میں آپ کو پتہ نہیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہوا ہے. تو آپ اپنے آپ پہ غصہ کرو یا اللہ سے توبہ کرو, میرے پہ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ یہ قصور ہے کہ پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ جرم ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں قرآن پڑھ رہے پھر بھی میں نے تو آج تک نہیں سنا. وہ بھائی کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بتایا یہ نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے, باہر جا کے کہتے ہو مولوی نے یہ بات کی ہے, پھیرا پھیری کر دیتے. مولوی نے بات کی ہے, لوگوں کو غصہ آ جائے گا. اگر یہ بتائیں نہج البلاغہ سے بات کی ہے پھر تو بات نہیں بنے گی نا, پھر تو لوگ کہیں گے نہج البلاغہ میں بات ہوئی ہے تو پھر سوچنا چاہیے. لیکن مولوی نے بات کر دی ہے, یہ لوگوں کو بھی غصہ آ جائے گا. چونکہ لوگ بھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کان تمہارا کتا لے گیا, کتے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں, کان چیک نہیں کرتے کہ ایک دفعہ ہاتھ مار کے دیکھ لے کان ہے بھی یا کان نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر بھاگے.
تو وہ کہاوت بنی ہوئی ہے. ایک شخص ایسے ہی بھاگ رہا تھا کتے کے پیچھے, تو کسی نے پوچھا وہ کیوں بھاگ رہے ہو, ہلکان ہوئے, تھکے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا میرا کان کتا لے کے چلا گیا. تو اس نے کہا ہاتھ تو مار, تیرے دونوں کان تیرے لگے ہوئے ہیں منہ پہ. اس نے کیا لگے ہوئے تھے. کہتا خبر پکے بندے نے دی تھی, خبر پکے بندے نے دی تھی, کم از کم چیک تو کر لے, تو دور تو نہیں ہے. اور یہ مولا کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ نقل ہے کہ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فرق ہے, یہ کان اور یہ آنکھ. تو تھوڑی سی تصدیق کر لو. قرآن کہتا ہے ایسا نہ ہو کسی قوم پر چڑھائی کر دو, بعد میں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو کہ یار ہم نے تو افواہ اڑی تھی اور ہم نے بندہ مار دیا, جیسے آج کل پاکستان میں کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے. نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی تحقیق, او شور مچ گیا, بندہ مارو, توہین ہوگی, فلان ہوگی, ختم کر دو. اسلام کے نام پہ بدترین اسلام کی پامالی ہمارے ملک میں. افلا یتدبرون القرآن, یہ جو جن کا اوپر ذکر ہوا ہے, کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے کہ اللہ نے جو ہدایت کی کتاب تمہارے لیے بھیجی ہے اس میں تم غور نہیں کرتے اور ادھر ادھر سے باتیں لے کے, نظریات لے کر آ جاتے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کوئی نہیں, ہم آج انشاءاللہ یہیں پہ تمام کر رہے ہیں. اور پروردگار عالم سے دعا ہے, پروردگار یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا رب العالمین, یا رب شہر رمضان, یا رب محمد و آل محمد. پروردگار قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے صدقے ماہ مبارک کے اس ماہ مبارک رمضان کو عبادات کے اعتبار سے, قرآن کریم سے رابطے کے اعتبار سے, قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے, روزے رکھنے کے اعتبار سے, دعاؤں کے اعتبار سے, ان تمام اعتبارات سے ہماری زندگیوں کا بہترین ماہ رمضان قرار دے. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری نمازوں کو, ہماری تلاوت کو, ہمارے تمام کوششوں کو جو اس مہینے میں ہم کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار وہ مومنین جو کسی نہ کسی مشکل یا پریشانی کا شکار ہیں, تو اپنی عزت اور جلالت کے صدقے, اپنی قدرت کے صدقے مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار ہمارے حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما. اے پروردگار جن مومنین نے دعا کا کہا ہے, یہ محمد علی صاحب ایک مومن, ان کے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعا کی انہوں نے درخواست کی ہے. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تمام مومنین ان کے جو بھی حلال روزگار ہیں, آمدنی کے ذریعے ہیں, پروردگار تمام مومنین کے روزگار میں بالخصوص محمد علی صاحب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. اے پروردگار جو مومنین بیمار ہیں, بالخصوص شفقت ہاشمی صاحب اور وقار جعفری صاحب, تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے پروردگار ہمارے عزیز وطن پاکستان پر رحم فرما, اور جو پاکستانی عوام کے بارے میں تیری ذات سے نہیں ڈرتے اور جو لوٹتے ہیں اور جو خیانت کار ہیں, پروردگار اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے, کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ قابل ہدایت نہیں ہے, اے پروردگار ان کو اس ملک, اس ملت کے سامنے, اس قوم کے سامنے ذلیل و رسوا فرما. اور اے پروردگار اس ملک کی باغ دوڑ امانت دار ہاتھوں میں, جو لوگ تجھ سے ڈرتے ہوں ان کے ہاتھوں میں سپرد فرما. اور پروردگار اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس قوم کے ہر فرد کو عملی اقدام اور اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار اس دنیا سے ہماری آخری سانس, ہماری زندگیوں کے خاتمے کا ٹائم خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.